اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم توفیق الدین صدیقی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ، جناب قاضی صدر الدین صاحب جو الخدمت کے کمیونٹی سروسز کے ہیڈ بھی ہیں اور اس پوری جو مہم ہے اسپرے کے حوالے سے پورے شہر میں ہو رہی ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کے ایم سی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی، اور جو کل تک ہمارے ایڈمنسٹریٹر تھے لعید صاحب، ان کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے شہریوں کا یہ بھلا ہوا کہ جو کچرے اور گندگی کی صورت میں جراثیم پھیلے ہوئے ہیں اس کی صفائی کے لیے، ان کو مارنے کے لیے جو اسپرے ایک ریگولر فنومینا ہے جو پیسے نہ ہونے کے سبب، وسائل نہ ہونے کے سبب نہیں ہو رہا تھا، تو الخدمت کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر بنا، ایم او یو سائن ہوا، اور اس کے بعد پورے شہر میں یہ اسپرے کی پوری کیمپین چل رہی ہے۔ آج یہ 3 سب ڈویژن ہیں جو ایئرپورٹ، ماڈل کالونی اور شاہ فیصل، ان میں یہ اسپرے کیمپین ہوگی، گلی گلی جائیں گے اور جراثیم کش ادویات کا اسپرے ہوگا تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ میں کے ایم سی کے سابق ایڈمنسٹریٹر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اگرچہ کہ جو کچھ بھی کے ایم سی کے حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، لیکن اس خاص کیمپین میں الخدمت کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کیا، اور اس کا فائدہ کراچی کے عوام کو ہوا۔ جماعت اسلامی کی طرف سے اور الخدمت کی طرف سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے کوئی بھی جو کام کرے گا اس میں ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس جب کووڈ کی صورتحال پیدا ہوئی، اور اس وقت تو پوری دنیا کو نہیں پتا تھا کہ اس سے کیسے نمٹا جائے، یہاں اس صوبے میں لاک ڈاؤن ہوا، اور لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے راشن اور ان سب چیزوں کے حوالے سے ہر گھر کے اندر پریشانی پیدا ہو گئی، ڈیلی ویجرز کے لیے مسئلہ بن گیا، مارکیٹیں بند ہو گئیں۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی نے مراد علی شاہ صاحب کو خط لکھا، اور ہم نے یہ تعاون کا یقین دلایا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے جس کو پوری قوم کو مل کر اس بیماری سے لڑنا ہے، تو ہم مل کر کام کریں گے اور ہم اپنا تعاون جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف میٹنگز ہوئیں، اور اس میں جماعت اسلامی اور الخدمت نے وہ کام کیا جو حکومتوں کے کرنے کا کام ہوتا ہے۔ جب پولیٹیکل پارٹیز صرف سیاسی جمع تفریق کر رہی تھیں تو جماعت اسلامی کے رضاکار لوگوں کو گھر گھر راشن پہنچا رہے تھے، اسپرے کر رہے تھے، اور اسپرے کی اس کیمپین میں وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مندر میں ہے، مسجد میں ہے، چرچ میں ہے، دفتر میں ہے، پولیس کے کسی تھانے میں ہے، یا جو ہے وہ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں، یا جو ہے پبلک مقامات پر اور بازاروں میں، ہر جگہ پر جا کر یہ اسپرے جماعت اسلامی اور الخدمت کے ورکرز نے کیا۔ ہسپتالوں میں ہم گئے، ہم نے وہاں پر جو ہے وہ پورے عملے کو اکوپ کیا، پی پیز فراہم کی، سینیٹائزر فراہم کیے۔ اسی طرح سے جو کام بھی کووڈ میں ہو سکتا تھا ہم نے کیا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بجا طور سے حکومت سے ضرور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی جیسا اتنا بڑا شہر، 3 کروڑ کی آبادی، اس سے کہیں زیادہ آبادی اس وقت اس شہر میں موجود ہے، اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں کی جو بلدیہ ہے وہ اتنی زیادہ بے اختیار ہے اور اتنے کم وسائل اس کے پاس ہیں کہ وہ اسپرے بھی پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے، وہ صفائی کا انتظام بھی نہیں کر سکتے۔ سندھ حکومت نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا، اور پھر اس نے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کچرے کے حوالے سے معاہدے کیے کہ جو معاہدے خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ معاہدے اس طرح سے جو اونے پونے اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ جس میں بے شمار وسائل ہمارے ان اداروں کو چلے جائیں گے، تو پھر یہ جو ہمارا پوری بلدیہ کی ٹیم ہوتی ہے یہ لوگ کیا کریں گے، ان کا بجٹ کیا کہاں جائے گا؟ تو یہ جو پورا پروسیجر ہے کہ جس کے نتیجے میں اس شہر کو نظر انداز کرنا ہے، اس میں ذمہ داری صوبائی حکومت کی بھی ہے، وفاقی حکومت کی بھی ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 3 سال اس حکومت کو آئے ہوئے ہو گئے ہیں، یہاں 13 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور 3 سال سے وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ پیکیج پر پیکیج کا اعلان ہوتا ہے، ایک دفعہ 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان ہوا، ایک دفعہ 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان ہوا، وزیر اعظم نے کیا اور کہا کہ ہم سب ایک ہیں، اور اب ایک اور پیکیج کا اعلان وہ کرنے والے ہیں۔ ہم پچھلے پیکیج میں سے ہمیں صرف 20 ارب روپے کا اگر حساب وزیر اعظم دے دیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ انہوں نے کراچی کے لیے کوئی بھلائی کی ہوگی۔
صرف چند سڑکیں MNA MPA فنڈ سے جو آڑی ٹیڑھی جو ابھی بارش آدھی بھی نہیں آئی ہے کہ بہنا شروع ہو گئی ہیں، یہ کام کر کے اگر وفاقی حکومت سمجھتی ہے کہ وہ کراچی فتح کرنے کے لیے آ جائیں گے، اور صوبائی حکومت سمجھتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اگر پولیٹیکل بنیاد پر تقرر ہو جائے گا تو کراچی فتح ہو جائے گا، تو بھائی کراچی فتح نہیں کریں، کراچی کی خدمت کریں، کراچی کو آن کریں، کراچی کو حق دیں۔ کراچی خیرات نہیں مانگ رہا، آپ لوگوں سے حق مانگتا ہے۔ آپ پیکیجز کا اعلان نہیں کریں، کام کریں، آپ ہمیں اختیار دیں۔ بات یہ ہے کہ صرف ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کر دینے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم پیپلز پارٹی کے لیے بہت خیر مقدمی کلمات کہتے ہیں۔ اگر وہ کراچی کے لیے اور سندھ کے تمام شہروں کے لیے، چاہے وہ جیکب آباد اور لاڑکانہ ہو یا حیدرآباد یا کراچی ہو، اس کے لیے ایک ایسا ایکٹ پاس کر دے جس میں اس کو تمام تر اختیارات دیے جائیں۔ آپ اختیارات نہیں دینا چاہتے، ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب ذاتی طور پر ایک اچھا نام ہے، اور ان کی والدہ محترمہ بھی ڈاکٹر فوزیہ وہاب صاحبہ ایک پولیٹیکل ورکر تھیں۔ ہمیں کسی فرد کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور جہاں تک باہمی تعاون کا تعلق ہے وہ ہم ہر ایک کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ کراچی کے لیے خاص طور پر جو ان کا وڈیرہ شاہی کا ذہن ہے، سامنے کوئی بھی ہو وڈیرے ہی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، سامنے وہ کسی بھی فیس کو کراچی والے کو رکھیں یا کسی بھی فیس کو سامنے رکھیں، اصل میں جو وڈیرہ شاہانہ ذہن ہے، قبضے کا ذہن ہے، وہ پیپلز پارٹی کا پریویل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کراچی سفر کرتا ہے، پریشانی میں رہتا ہے، عذاب میں مبتلا لوگ رہتے ہیں۔ اس لیے میں آج اس موقع پر تو اتنی ہی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومتیں جو مسلسل کراچی کو نظر انداز کر رہی ہیں، بے اختیار بنا رہی ہیں، کراچی پر سیاست کر رہی ہیں، چاہے وفاق ہو یا صوبہ، سیاست مت کرو، کام کرو، اور ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں خیرات نہیں چاہیے۔ اور ہم سے جو ہو سکے گا بحیثیت جماعت اسلامی، جب ہمارے پاس بلدیہ تھی تو ہم نے اس شہر کی وہ خدمت کی ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اس سے زیادہ کوئی کر نہیں سکا ہے۔ اس شہر کو پانی کا کرائسس، اس شہر میں اس وقت کچرے کا مسئلہ ہے، اس شہر میں اس وقت جو ہے سڑکوں کا مسئلہ ہے، اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، تعلیم، اور اس کی تمام چیزوں میں نعمت اللہ خان اور عبدالستار افغانی اور ان کی پوری ٹیم نے، جماعت اسلامی نے اس شہر کو ڈیولپ کیا ہے۔ آج ہمارا یہ کام نہیں ہے، لیکن ہم شہری ہونے کی حیثیت سے اور اس شہر کو آن کرنے کی حیثیت سے آج KMC کے ساتھ مل کر اسپرے کی کیمپین چلا رہے ہیں، اور ہم اپنا تعاون یہ جاری رکھیں گے اور اصولی بات کرتے رہیں گے، حق کا مطالبہ کرتے رہیں گے، آئینہ حکومت کو دکھاتے رہیں گے، لیکن جو بھی تعاون کرے گا کراچی کی بہتری کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کے ساتھ تعاون کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔